کال تو جلد ہی مل گئی، لیکن ٹیلی فون اٹینڈ کرنے والوں نے جب تک میری اچھی طرح سے فون پر چھان بین نہ کر لی، مجھے حاجی مستان سے نہ ملوایا۔ تقریباً 6 منٹ اسی کون، کہاں سے اور کیوں۔ آخر کار جب حاجی نے میری آواز سنی اور مجھے پہچانا تو مجھے 1 منٹ پلیز کہہ کر اس نے فون اٹینڈ کرنے والوں کو جو گالیاں دیں فون پر مجھے وہ بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ ان سے فارغ ہو کر حاجی مستان نے مجھ سے بات شروع کی اور کہا کہ خنسا کا میرے متعلق پیغام اسے خاصی مدت گزری مل چکا ہے اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ میں اس سے کب رابطہ کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک چھوٹی سی مشکل درپیش ہے، میرے ساتھ میرے 13 ساتھی بھی ہیں اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان بولا، آپ سب یہاں بمبئی کیوں نہیں آ جاتے؟ میں نے جواب دیا، تم میرے متعلق سب کچھ جانتے ہو، میں کیوں کر آ سکتا ہوں؟ کیا تمہارے ساتھی بھی؟ حاجی مستان نے پوچھا۔ نہیں، وہ سب کلیئر ہیں، مشکل صرف میری ہے۔ میرا یہ جواب سن کر حاجی مستان نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں کلکتے آ جاتا ہوں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تم بمبئی آ جاؤ۔ میں اپنے 4 انتہائی وفادار ساتھی آج ہی تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں اور کلکتے میں بھی اپنے نمائندے کو کہتا ہوں کہ آپ سب کو بحفاظت جہاز پر سوار کروائے۔ بمبئی میں میں خود سانتا کروز ایئرپورٹ پر موجود ہوں گا۔ غرض ہے کہ بہت یقین دہانیوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حاجی مستان کے 4 آدمی آج ہی کلکتے پہنچ جائیں گے اور ان کو ہم اپنا سارا اسلحہ دے دیں گے۔ وہ ہمارا اسلحہ یہاں کے نمائندے کے پاس امانتاً رکھوا کر اگلی صبح ہمارے ساتھ بمبئی پرواز کر جائیں گے۔ بمبئی سے واپسی پر ہمارا اسلحہ ہمیں لوٹا دیا جائے گا۔ اسلحہ کلکتے میں چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ایئرپورٹ پر اسلحے کی چیکنگ کی جاتی تھی اور ہوائی جہاز پر اسلحہ ساتھ لے جانا ممنوع تھا۔ پی سی او سے میں کیسر کی ہمراہی میں ایمبیسیڈر ہوٹل گیا اور کیسر کے ساتھیوں اور کلپنا سے مل کر انہیں کل صبح بمبئی روانگی کا کہا۔ حاجی مستان کے آدمیوں نے میرے ہوٹل میں آنا تھا، لہٰذا میں نے کیسر کو کہا کہ اپنا اور ساتھیوں کا تمام اسلحہ چیک کر کے میرے ہوٹل پہنچا دے۔ شام کو کیسر اور اس کے ساتھی اپنا اسلحہ 2 بڑے سوٹ کیسوں میں ڈال کر میرے ہوٹل میں آئے۔ رات 8:30 بجے مجھے ریسیپشن سے فون آیا کہ 4 افراد مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہوٹل میں اپنا نام دیپ چند لکھوایا تھا۔ میں نے ہوٹل کے فون پر ان سے بات کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ بمبئی سے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے انہیں کمرے میں بلوا لیا۔ میرے کمرے میں آنے والے 4 میں سے صرف ایک کو میں پہچانتا تھا۔ دہلی میں ڈی ایم آئی کی حراست سے میرے فرار کے بعد بمبئی میں حاجی مستان کے جوہو والے بنگلے میں قیام کے دوران میری حفاظت پر مامور 4 محافظوں کا نگران وحید تھا اور وہاں سی بی آئی کے افسران کو ہلاک کرنے اور نیو ناگ پاڑا میں میری کور سٹوری والی فلیٹ میں گھاٹن اور اس کے آشنا کو ہلاک کرتے وقت بھی میرا معاون تھا۔ اس نے 3 دوسرے آنے والوں کے متعلق مجھے بتایا کہ حاجی صاحب نے انہیں آپ کو بحفظ و امان بمبئی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ تینوں مجھ سے ہاتھ ملا کر باادب ہو کر خاموشی سے میرے کمرے میں بیٹھ گئے اور وحید مجھ سے میرے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے 13 ساتھیوں میں سے ایک عورت بھی ہے۔ اس نے میرے کمرے سے حاجی مستان کے کلکتے کے نمائندے کو فون کیا۔ حاجی مستان نے اس سے پہلے ہی بمبئی سے ٹیلی فون پر میرے متعلق ہدایات دے دی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ راجیہ ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ پر اس نے بمبئی کے لیے 18 سیٹیں بک کی ہیں۔ مجھ سے ساتھیوں کے نام لے کر وہ ان 4 کو اپنے ہمراہ لے گیا اور کہا کہ صبح 8 بجے گاڑیاں راجیہ ہوٹل اور ایمبیسیڈر ہوٹل سے ہم سب کو ایئرپورٹ لے جائیں گی۔ وہ رخصت ہوئے تو میں نے تینوں فوجیوں، تھائیوں اور کیسر کو صبح 8 بجے روانگی کا کہا۔ شام کو ہم مختلف ٹولیوں میں شہر میں گھومنے نکل گئے۔ میں رات کو 9 بجے جب واپس لوٹا تو ہوٹل والوں سے معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں بمبئی سے 2 مرتبہ کال آئی تھی۔ میں پھر قریبی پی سی او گیا کیونکہ ہوٹل سے حاجی مستان کو فون کرنا غیر محفوظ تھا۔ میں نے بمبئی میں حاجی مستان کا خصوصی نمبر ملا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم انشاءاللہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ سے بمبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو بمبئی میں گزرا ہوا وقت میرے تصور میں گھومنے لگا۔
DMI کی حراست سے فرار ہو کر میں بے یار و مددگار زخمی حالت میں بمبئی آیا تھا۔ وہاں رحمت کے فرشتے کے روپ میں حاجی مستان مجھے ملا، اور پھر جو کچھ اس نے میرے لیے کیا اور جس طرح میری دلجوئی کی، وہ سب واقعات ایک فلم کی طرح میرے تصور کے پردے سے گزرنے لگے، جنہیں تفصیلاً میں گزشتہ اقساط میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس سب کی وجہ میری ذات یا شخصیت نہ تھی، بلکہ حاجی مستان کی پاکستان اور مسلمانوں سے والہانہ محبت تھی۔ عام دیکھنے والوں کے لیے تو حاجی مستان اور یوسف پٹیل دو اسمگلر تھے، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت، ہندوؤں سے نفرت اور پاکستان سے عقیدت اس بلندی پر تھی جس تک آج کل کے سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور لٹیرے حکمرانوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ خود ہی غور فرمائیں کہ ان سیاسی لیڈروں اور لٹیرے حکمرانوں کا آغاز کس مالی قسم پرسی کی حالت میں ہوا، اور آج وہ دولت کے انباروں پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلے روز ہم ہوائی جہاز سے بمبئی کے لیے پرواز کر گئے۔ روانگی سے پہلے ہم نے اپنے اسلحے سے بھرے سوٹ کیس کلکتہ کے نمائندے کے حوالے کیے۔ سانتا کروز ایئرپورٹ کے اندر حاجی مستان کے کارندے اور باہر وہ خود موجود تھا۔ حاجی مستان کو دیکھتے ہی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ شاید یہی حالت اس کی بھی تھی۔ تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم بھینچ بھینچ کر گلے ملے۔ مستان کا موٹر کاروں کا ایک بڑا کارواں وہاں موجود تھا، جن میں اس کے محافظوں کی 2 گاڑیوں کے علاوہ ہم سب کو لینے کے لیے 6 کاریں تھیں۔ میں مستان کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گیا اور ہمارا یہ قافلہ ایئرپورٹ سے تھوڑی دور جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرے سارے ساتھیوں کو حاجی مستان کے بمبے گیراج کے مہمان خانوں میں ٹھہرنا تھا، جبکہ مجھے وہ اپنے ساتھ مالا بار ہل والے بنگلے میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں بمبئی میں ماضی سے گزرے ہوئے دنوں کی یاد میں کھویا ہوا تھا، اور حاجی مستان اپنی عادت کے مطابق مجھ سے پاکستان سے روانگی کے بعد اب تک پیش آنے والے حالات تفصیلاً سننے پر مصر تھا۔ یہ واقعات نہ تو خوش کن تھے اور نہ ہی مجھے خون کی ہولی کھیلنے میں اپنی کامیابیاں بیاں کر کے اپنی بڑائی جتانا مقصود تھا۔ حاجی مستان کے بے حد اصرار کے آگے آخر کار مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ واقعات سنانے کا آغاز ہوا تو یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ میں بولتے بولتے تھک گیا، لیکن حاجی مستان کا اشتیاق بڑھتا ہی چلا گیا، اور جب بالآخر میں نے اسے کہا کہ اب کوئی بات بھی ایسی نہیں رہی جو میں نے بیان نہ کی ہو، تو حاجی مستان نے میرے بمبئی سے جانے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتانا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد چند ماہ تو سکون سے گزرے، اور میرے اور یوسف پٹیل کے درمیان تم نے جو فیصلہ کروایا تھا اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن پھر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والے آ گئے۔ پہلے تو یوسف پٹیل نے رسمی سے شکوے کیے، جو آہستہ آہستہ مخالفت میں بدل گئے۔ ہم دونوں کے ایک ہو جانے سے جن کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا، وہ پھر سے پرزے نکال رہے تھے۔ میں نے یوسف کو بارہا ان کے عزائم سے آگاہ کیا، لیکن اس نے بجائے اپنے گرد حلقہ بناتے ہوئے ان منافقوں سے پیچھا چھڑانے کے انہیں اور قریب کر لیا۔ مجھے میرے کارندوں کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی۔ ایسی بدمعاملگی کے باعث ایک بار خنسا بھی یہاں آیا، اور اس نے بھی یوسف پٹیل کی غلط فہمی کو دور کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مایوس لوٹ گیا۔ خنسا کا اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں وہ صرف ایک ہی پارٹی کو اپنا مال بھیجتا ہے، پھر وہ پارٹی دوسرے تھوک خریداروں کو نہایت معمولی منافع پر ان کی ضرورت کا مال سپلائی کرتی ہے۔ یہاں پورے ملک میں اس کا نمائندہ ہوں۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے یہاں پر دوسری پارٹیوں تک مال سپلائی کرنے کے دوران سارا رسک میرا ہوتا ہے۔ میں نے یوسف کو یہاں تک کہا کہ میں اسے مال بغیر منافع کے سپلائی کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا مقام بنانے کے در پہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف نے خنسا کے مال کے بجائے ترکی سے مال منگوانا شروع کیا۔ ایک بار اس کی ایک بڑی کھیپ ترکی میں ہی پکڑی گئی، جس کا یوسف کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے اپنے حواریوں کے اکسانے پر مجھ پر مخبری کا الزام عائد کیا۔ میں نے اس کو بہت یقین دلایا، قسمیں اٹھائیں، لیکن اس کے کان کچھ ایسے بھرے گئے تھے کہ میرے صفائی دینے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی کبھار جب اچانک ہم ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو یوسف رسمی سلام کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے کئی کارندے اس کے ایما پر مارے جا چکے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ اس دھندے سے میری کمائی کا بہت بڑا حصہ اس علاقے کے ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے، اور بمبئی اور مضافات کے مسلمان مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ یوسف کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے۔ میں تو اس مسلسل درد سری سے اکتا چکا ہوں۔
ہم میں پھوٹ پڑنے کے باعث ہی بھارتی حکومت ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے، اور شیو سینا والوں نے تو ایک دو بار اعلانیہ مجھے للکارا ہے، اگرچہ میں نے ان کے للکارنے کا ایسا سخت جواب دیا ہے کہ ان کو اپنے 9 غنڈوں کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن آخر کب تک میں ان محاذوں پر اکیلا لڑتا رہوں گا؟ میرا اپنا بیٹا عباس تو اتنا سیدھا ہے کہ اس میں مخالفین کی چالاکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ میں تو بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سارا کاروبار سمیٹ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسوں اور پرسکون زندگی کے دن گزاروں۔ ایسا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے مسلمان ہیں، جنہیں میرے جاتے ہی شیو سینا والے کچا چبا جائیں گے۔ مستان اپنی داستان سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان دو بڑوں کی پھوٹ سے نہ صرف دونوں کا نام ختم ہو جائے گا، بلکہ یہاں کے مسلمان بھی بے آسرا رہ جائیں گے۔ ہمیں بمبئی آئے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ میرے سارے ہمراہی بمبئی گیراج میں حاجی مستان کے مہمان خانے میں مقیم تھے۔ میں ہر روز ایک مرتبہ وحید کے ساتھ انہیں ملنے ضرور جاتا۔ حاجی مستان نے ہماری مہمان نوازی کی حد کر دی تھی۔ میرے ہمراہیوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات اور ان کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا رہی تھی۔ میں تو مستان کا مہمان خصوصی تھا، لیکن میرے ساتھیوں کو بھی VIP ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی۔ چوتھے روز میں نے حاجی مستان کو کہا کہ میرے پاس تو تمہیں سنانے کے لیے اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ میرے ہمراہیوں میں سے کیسر اور کلپنا کو بلواؤ۔ کیسر کے متعلق میں تمہیں یہاں پہلی بار اپنی آمد کے دوران بھی بتا چکا ہوں۔ گورکھپور کا ہوائی اڈا میرے پاکستانی نمبر 2 حبیب اور کیسر نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اڑایا تھا، جس کا ذکر گزشتہ اقساط میں ہو چکا ہے۔ اور کھٹمنڈو میں بھی مکتی باہنیوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے میں نے اپنی مدد کے لیے اسے ہی بلوایا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکتی باہنی والوں کو چن چن کر ہلاک کیا تھا۔ کلپنا کے ماضی میں بیتے ہوئے واقعات کو مختصراً بتاتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ ان دونوں کے پاس بھی تمہاری دلچسپی کے لیے بہت سے واقعات ہیں۔ حاجی مستان ان پڑھ تھا، بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بندرگاہ پر ایک مزدور کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا، اور چند ہی سالوں میں وہ اپنی جدوجہد اور اپنی معاملہ فہمی کی وجہ سے بمبئی کی زیر زمین دنیا اور برے صغیر کے اسمگلروں کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے جن مشکلات کا سامنا اور رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا، وہ سب ہندوؤں کی طرف سے تھیں جو اس کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے اسے راستے سے ہٹانے کی بارہا کوششیں بھی کی، لیکن مستان ہر بار ان کے بچھائے ہوئے جال سے بچ نکلا۔ مستان کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا، اور اس کے بقول وہ نوجوانی میں اتنا تندرست اور صحت مند تھا کہ اکیلا ہی 4-5 دشمنوں پر بھاری تھا۔ ایک بار ہندو مخالفین نے بے خبری میں اس پر اسی کے گروہ میں شامل اپنے آدمیوں سے حملہ کروایا۔ ان سب کے پاس ہاکیاں اور بڑے چاقو تھے۔ حاجی مستان اکیلا ہی اپنے غدار کارکنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا، اور حملہ آوروں نے لاٹھیوں اور ہاکیوں سے اس کے بائیں بازو اور ٹانگ پر اتنی لاٹھیاں اور ہاکیاں برسائیں کہ کئی جگہ سے وہ چکنا چور ہو گئیں۔ جسم کے اس جانب چاقوؤں سے اتنے وار کیے کہ حملہ آور اس سے مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ یہ تو اس کی زندگی باقی تھی کہ عین اس وقت جب اس کی زندگی کے تار ٹوٹنے لگے تو اس کے گروہ کے حامی وہاں پہنچ گئے۔ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کو اچھے ڈاکٹروں کا تعارف بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر زخمی کے مخالفین کے خوف سے علاج کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ حاجی مستان کا علاج خفیہ طور پر اس کی ایک پناہ گاہ میں ہوا۔ زندگی کی بازی تو وہ جیت گیا، لیکن اس کی بائیں ٹانگ اور بازوؤں کی ہڈیاں ٹھیک طور پر جڑ نہ سکیں۔ چاقوؤں کے گہرے گھاؤ تو مندمل ہو گئے، لیکن وہ پوری طرح سے صحت یاب نہ ہو سکا۔ اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ پھر میدان میں آنے کے قابل ہوا تو اس نے حملہ آوروں اور مخالف گروہوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کی اپنی جسمانی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ لنگڑا کر چلتا، اور اس کا بایاں بازو بھی پوری طرح حرکت نہ کر سکتا تھا۔ خوراک بھی وہ پرہیزی کھاتا تھا۔ ہندوؤں کے دیے ہوئے ان تحفوں سے اس کے دل میں تمام ہندوؤں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ کسی مسلمان کی ہندوؤں کے خلاف کامیابی کا کوئی واقعہ سنتا تو اس کی حد درجہ عزت کرتا۔ وہ یہ سوچتا
گویا اس کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ میرے ساتھ حاجی مستان کے اس خصوصی مہربانہ رویے کی وجہ بھی یہ تھی کہ بھارت میں اپنے 3 سال سے زیادہ قیام کے دوران بھارتی افواج کو جو نقصان میں نے پہنچائے اور جس طرح ان کے آرمی ہیڈ کوارٹر سے اطلاعات لینے کے لیے برج یعنی پل بنائے تھے، اور اس دشمن ملک میں اپنے 4 ساتھیوں اور دہلی میں قیصر اور دوسرے لڑکوں کے تعاون سے بھارتی حکومت کے لیے ہم ایک ہوا بن چکے تھے، انہیں جان کر حاجی مستان کو یہ محسوس ہوتا تھا گویا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ قیصر کے متعلق جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مصنوعی ناراضگی سے مجھے کہا کہ میں نے اتنے روز تک اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ گورکھپور کے ہوائی اڈے کی تباہی کا زخم بھارتی حکومت اور فوج کے دلوں میں مدتوں ہرا رہے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فون پر قیصر اور کلپنا کو کہوں کہ تیار ہو جائیں اور 1 گھنٹے بعد گیریج کی گاڑی انہیں لے کر یہاں آ جائے گی۔ قیصر اور کلپنا مالابار ہل کے بنگلے پر پہنچے تو حاجی مستان نے ان کی بہت آؤ بھگت کی۔ میں نے اس سے قیصر کا تعارف کروانا چاہا تو مستان نے مجھے کہا کہ آپ چپ رہیں، قیصر کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں۔ اب مستان نے بشیر کے گیراج سے لے کر دہلی میں 26 جنوری کی پریڈ، گورکھپور کے ہوائی اڈے، نیو ایئر نائٹ پر اکبر ہوٹل میں کاروائی سے لے کر گورکھپور اور پھر کھٹمنڈو میں قیصر اس کے ساتھیوں کے تمام واقعات اس روانی سے دہرائے جیسے یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہو۔ میری بتائی ہوئی باتوں کو اس نے اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ اس کے انتقامی جنون کو تسکین ملنے کی وجہ سے تھا کہ اس کی یادداشت میں ایک ایک واقعے کی تفصیل محفوظ تھی۔ قیصر یوپی اور دہلی والوں کی طرح عجز و انکساری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اس کی حد سے زیادہ خاموشی اور جی نہیں میں کیا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا وغیرہ کے فکروں سے پریشان ہو گیا کہ کہیں حاجی مستان ان تمام واقعات کو لافزنی ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے قیصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کسی انٹروگیشن سینٹر میں نہیں بیٹھے ہو جہاں تم خود پر لگائے گئے الزامات کی جواب دہی میں جی نہیں کہہ رہے ہو۔ تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں تمہیں ان پر فخر کرنا اور انہیں بیان کرنے میں ہرگز جھجکنا نہیں چاہیے۔ حاجی مستان تمہاری زبانی تمہارے جاں فروشی کی داستان سننا چاہتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ سارا دن قیصر اور کلپنا سے حاجی مستان کی گفتگو میں ہی گزر گیا۔ رات کے پرتکلف کھانے کے بعد جب ان دونوں کو مستان نے رخصت کیا تو ہمیں تنہائی میسر آئی۔ میرے پوچھنے پر حاجی مستان نے کہا کہ میں آج کل بیشتر وقت گھر پر ہی گزارتا ہوں۔ میرے مزید استفسار پر وہ بولا، میرے کاروباری حالات آج کل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے کئی معتبر کارکن مال وصول کرتے اور ڈیلیوری دیتے وقت پکڑے گئے ہیں۔ انہیں میں نے پولیس سے تو چھڑوا لیا ہے لیکن ان کا چہرہ ہونے سے اب وہ میرے کام کے نہیں رہے تھے۔ میں نے ان کو خاصی معقول رقم دے کر زندگی کا باقی وقت خوشی سے گزارنے کا کہا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ میرے بدترین دشمن گوگلے کے گروہ میں یکے بعد دیگرے شامل ہو گئے۔ میرے سارے خفیہ ٹھکانے ان کو معلوم ہے اور ان کی میرے ان ٹھکانوں تک رسائی ہو چکی ہے۔ ان ٹھکانوں کا مال میں نے بروقت ادھر ادھر کر دیا اور جب پولیس نے وہاں چھاپے مارے تو انہیں سوائے خالی پیکٹوں کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ نئے آدمی رکھتے وقت بھی بہت احتیاط اور چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ بھی مخالفین کے بھیجے ہوئے نہ ہوں، اور یوسف پٹیل بلا وجہ میرا دشمن ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے کام بالکل بند کر دوں۔ چھوٹے پیمانے پر محدود کام کرنے سے میری بنی ہوئی ساکھ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے یکلخت کام بند کرنے سے میرے مخالفین اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ مستان یکایک کوئی دھماکہ کرے گا۔ میں تو سمندروں میں پل کر بڑا ہوا ہوں اور تم بھی یقیناً جانتے ہوگے کہ جہاز ران جب سمندر کو بالکل خاموش اور پرسکون دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ سمندر کے سکون اور خاموشی میں کسی بڑے طوفان کی آمد پوشیدہ ہے۔ مسلسل کام کرتے کرتے میں بھی تھک گیا ہوں اور کچھ عرصہ خاموشی اور سکون میں گزار کر تازہ دم ہونے اور مخالفوں کا سکون غارت کرنے میں گزار رہا ہوں۔ تم نے کلکتے سے فون پر کہا تھا کہ کوئی مشکل درپیش ہے، مجھے ابھی تک تم نے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا تمہاری مہمان نوازی میں موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی مشکل بیان کر سکوں۔ میرے پاس مگ اور مورنگ قبیلے کے ناتراشیدہ جواہرات ہیں۔ کلکتے کے ایک جوہری نے ان کی قیمت بڑھاتے بڑھاتے 2.25 کروڑ لگائی اور 3 کروڑ پر بھی وہ نیم رضامند تھا۔
میرے خیال میں ان کی صحیح قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان جواہرات کی جو بھی رقم ملے گی وہ مجھے میرے تمام ساتھیوں ماہ 2 ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں تقسیم کرنی ہے۔ بس یہی مشکل ہے کہ ان کی صحیح قیمت مل جائے۔ اور دوسری مشکل یہاں کلکتے سے بنگلہ دیش میں ہرن گھاٹ تک ہم سب کے محفوظ سفر کا انتظام کرنا ہے، جہاں ایک بڑا سٹیمر ہمارے انتظار میں لنگر انداز ہے جس پر ہم نے بینکاک جانا ہے۔ حاجی مستان نے میری بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ نہ معلوم کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کے لیے تم پریشان ہو، یہ دونوں مسئلے تو میں 2-3 دن میں حل کر دوں گا۔ حاجی مستان نے اسی وقت اپنے ایک کارندے کو بلایا اور اسے سیٹ کریم کے گھر فون کر کے اس سے بات کروانے کا کہا۔ چند منٹوں میں ہی سیٹ کریم لائن پر تھا۔ مستان نے گجراتی زبان میں اس سے بات کی اور فون بند کر کے مجھے کہا کہ کل صبح 10 بجے سیٹ کریم ہم کو جوہو والے بنگلے میں ملے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ سارے ہندوستان میں تمہیں کوئی آفر نہیں ملے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مستان نے پھر گھوگلے کا ذکر شروع کر دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ گھوگلا اس کے دل و دماغ پر سوار ہے، اور مستان اگرچہ کھلے بندوں اس کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن اس کی دن بدن ترقی سے خائف ہے اور اسے نیچا دکھانے کا کوئی راستہ اسے سجھائی نہیں دیتا۔ اپنے چند مخصوص معتمد کارکنوں کے سوا اس کا اپنے گروہ کے باقی لوگوں پر سے اعتبار بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے دوران اس نے مجھ سے دبی زبان میں کیسر کے متعلق بھی 2 مرتبہ پوچھا کہ کیا وہ اس گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ میں مسلمانوں کے اس عظیم خیرخواہ اور سرپرست کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کیسر کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ کیسر کی وفاداری اور جانثاری کسی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اسے اگر کہا جائے کہ دشمنوں کو ختم کرنا ہے تو وہ آخری گولی تک ان پر چلانے سے دریغ نہیں کرے گا، لیکن اس میں معاملہ فہمی اور موقع پر خود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ بے حد نڈر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا ہے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے ایک لیڈر کی ہمہ وقت ضرورت ہے۔ میری بات سن کر مستان خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر مایوسی دکھائی دینے لگی۔ مستان کے مجھ پر بہت احسان تھے، بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد بمبئی پہنچنے پر اگر مستان مجھے سہارا نہ دیتا تو بہت ممکن تھا کہ میں کسی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا یا پھر سے بھارتی انٹیلیجنس کی ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ میں نے مستان کو کہا کہ میں اس کی پریشانی بخوبی سمجھ گیا ہوں، مجھے 2-3 دن میں اس کا حل ڈھونڈنے کا موقع دے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور کرنے کا کوئی ذریعہ ضرور نکل آئے گا۔